सांस لے رہی ہو۔ نیچے سے حسن کی آواز آئی، تمہیں پتا ہے تمہاری خاموشی بولتی ہے۔ حورین نے پلٹ کر دیکھا، وہی شرارتی مسکراہٹ، وہی آنکھیں جن میں زندگی کی پوری چمک تھی۔ یہ محبت ان دونوں کے درمیان کسی منصوبے سے نہیں آئی تھی، یہ تو ایک اتفاق تھا، ایک لائبریری میں گرنے والی کتاب اور دو ہاتھ جو ایک ہی وقت پر اسے اٹھانے کے لیے بڑے تھے۔ پہلی ملاقات، پہلی نظر اور دل جیسے بس اسی ایک لمحے میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، چائے کے کپوں میں بات بنتی رہی، کہانیاں لمبی ہوتی گئی اور ان کے درمیان ہر بات میں ایک نرمی، ایک جادو سا شامل ہوتا گیا۔ حورین شوخ تھی مگر حساس، وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتی اور حسن اس کے خاموشی میں وہ سب کچھ سن لیتا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ ایک شام وہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان سنہری ہو چکا تھا۔ حسن نے آہستہ سے کہا، محبت کبھی مانگنی نہیں پڑتی، وہ تو خود آ جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل خالی ہو۔ حورین نے مسکرا کر پوچھا، اور تمہارا دل؟ حسن نے دھیرے سے جواب دیا، وہ تم سے بھرا ہوا ہے، اب کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خواب بڑھے، مگر قسمت ایک دن جیسے امتحان لے کر آئی۔ حورین کے والد نے کہا، بیٹی زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی، تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ حورین کے آنسو بہنے لگے، حسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر محبت کو ثابت کرنے کے لیے جدائی ہی ضروری ہے تو میں تم سے دور چلا جاتا ہوں، مگر دعا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہینے گزر گئے، حسن خاموشی میں ڈوب گیا اور حورین نے دنیا کی ضد کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ پھر ایک دن ایک نمائش میں حورین نے ایک تصویر دیکھی، ایک لڑکی چھت پر چاندنی میں کھڑی اور نیچے لکھا تھا، وہ اب بھی چاند سے بات کر رہی ہے۔ وہ تصویر حسن کی تھی، اس نے اپنی محبت کو پن میں بدل دیا تھا۔ حورین کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ محبت ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئی شکل میں زندہ ہو گئی، خوابوں، لفظوں اور چاندنی کی خوشبو میں۔ ہلکی ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے، جیسے رات خود اس کی موجودگی میں سانس لے رہی ہو۔ نیچے سے حسن کی آواز آئی، تمہیں پتا ہے تمہاری خاموشی بولتی ہے۔ حورین نے پلٹ کر دیکھا، وہی شرارتی مسکراہٹ، وہی آنکھیں جن میں زندگی کی پوری چمک تھی۔ یہ محبت ان دونوں کے درمیان کسی منصوبے سے نہیں آئی تھی، یہ تو ایک اتفاق تھا، ایک لائبریری میں گرنے والی کتاب اور دو ہاتھ جو ایک ہی وقت پر اسے اٹھانے کے لیے بڑے تھے۔ پہلی ملاقات، پہلی نظر اور دل جیسے بس اسی ایک